بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی وی ملتان سینٹر اور ہمارا پروگرام ہے لاؤنج افیئرز، اور میں آپ کا میزبان شوکت اشفاق۔ ناظرین، تعلیم بنیادی ایک چیز ہے سوسائٹی کی، اور ہمارے خطے میں ایک بڑا نام ایک بڑے تعلیمی ادارے کا جو ایمرسن کالج کے نام سے یہاں قائم ہوا، اس کے بعد نیشنلائز ہوا تو گورنمنٹ ایمرسن کالج ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر کے اس کا نام گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ ہوا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو پھر ایمرسن کالج بنا دیا گیا۔ اور آج بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات ہے کہ اب وہ ایمرسن کالج جو ہے وہ ایمرسن یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، اس کا چارٹر کر دیا گیا ہے کہ اب وہ ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی ہے اس خطے کی، جنوبی پنجاب کی بڑا نام، بڑا تعلیمی ادارہ۔ یہ کس طرح ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کس کے ساتھ کریں گے؟ ڈاکٹر نوید احمد چودھری، جو اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر وائس چانسلر کے طور پہ اپائنٹ ہوئے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اور یہ آپ کے لیے میرے خیال میں بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایمرسن کالج جیسے ادارے کو، جو اب یونیورسٹی بن گئی ایمرسن یونیورسٹی کے، اس کے فاؤنڈر وائس چانسلر ہیں۔ آپ کو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے محسوس ہو رہا ہے، اور پھر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا ایمرسن کالج کی وائس چانسلرشپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے کہ کیسے محسوس ہو رہا ہے، تو کیونکہ میں خود بھی اسی ادارے سے، میں نے انٹرمیڈیٹ بھی یہیں سے کیا اور گریجویشن بھی یہیں سے کیا۔ یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جی بالکل، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کو ایز اے وائس چانسلر، فاؤنڈر وائس چانسلر ہیڈ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو فیلنگز کی حد تک تو جواب یہ ہے کہ یہ اٹس آف کورس اے ونڈرفل فیلنگ۔ تو کہ جب آپ یہاں طالب علم تھے اور آج آپ ہیڈ ہیں اس کے۔ جی، آج ہیڈ ہیں، اور میں فیلنگز کے حساب سے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا۔ اور باقی یہ ہے کہ اس ادارے کا ایک بہت بڑا نام ہے اس میں کہاں، اور اگر اس کی آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو 1920 میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا ملتان میں، ایمرسن کالج۔ ایمرسن کالج۔ جی۔ تو پہلے یہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا، پھر اچھا، 1920 میں یہ انٹرمیڈیٹ کالج سے سٹارٹ ہوا۔ انٹرمیڈیٹ کالج سے سٹارٹ ہوا، تو پھر اس کا نام بھی چینج ہو گیا اور یہ ڈگری کالج بھی بن گیا۔ تو 1920 میں آف کورس یہاں پر برٹش گورنمنٹ تھی، اور وہ اس وقت اس دور میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا۔ تو ایمرسن، اس کا جو نام ہے وہ برٹش گورنر تھے پنجاب کے، ان کا نام تھا ایمرسن۔ جی، تو کیونکہ ان کا بہت رول تھا، تعلیمی خدمات تھی ان کی، تو اس حوالے سے یہ جب وہ ملتان میں بھی، کیونکہ انگریز اس علاقے میں جو موجودہ پاکستان ہے، اس میں تقریباً 100 سال انہوں نے اقتدار اپنا قائم رکھا۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو دوسری طرف ظاہر ہے 200 سال تھا۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے ظاہر ہے ڈیولپمنٹ جدھر گئے ادھر سسٹم اور سارا کچھ جو تھا وہ، تو یہاں کمپیریٹیولی لیٹ پہنچے، لیٹ وہ ڈیولپمنٹس انہوں نے سٹارٹ کی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک ساؤتھ پنجاب جو آج کل کا ہے، اس میں یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی اس دور میں۔ تو اب اگر دیکھا جائے، اس چیز کو انالائز کیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال ہو گیا۔ جی بالکل، 100 سال، بلکہ 101 سال ہو گیا۔ 101 سال ہو گیا، ایک سینچری سے، اٹس مور دین اے سینچری۔ تو اس سینچری میں اس ادارے نے کتنے گریجویٹس پروڈیوس کیے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں
وہ ریکگنائزڈ ہیں. اسی ادارے کے بہت سے سائنٹسٹ اس وقت امریکہ میں، انگلینڈ میں، چائنا میں اور ملیشیا میں، مختلف کے پوری دنیا میں جو سے ہیں بلکہ وہ موجود ہیں. امریکہ میں جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے اپنا والی، جی جی اس کے بھی جو میجورٹی جو ہیں اس کے ممبرز جو ہیں وہ پہلے ایمرسن پھر نشترین ہے اور پھر انہوں نے جی بالکل. جس نے بھی نشتر میں جانا ہے پہلے وہ ایمرسن سے ہی گزرا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہاں سے بہت سے کنگ ایڈورڈ میں بھی بالکل صحیح ہے. اور یہ تو ایک میڈیسن کی فیلڈ ہے، نہ صرف میڈیسن کی بلکہ تمام جو سی بیوروکریسی ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، لا ہے، سوشل سائنسز میں ہے، لا میں ہے، ججز بنے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں. جی چیف جسٹس رہے ہیں. پھر بہت بڑی لٹریری پرسنالٹیز جو سی ہیں اس ادارے میں رہی ہیں، پروڈیوس ہوئی ہیں. تو کیونکہ یہ اب یونیورسٹی بنا ہے تو اس کی الومنائے کا ظاہر ہے 100 سال میں کسی دور میں الومنائے اس کی بہت ایکٹیو بھی رہی ہوگی، پھر کبھی ڈاؤن ہو گئی، پھر ایکٹیو ہو گئی، پھر ڈاؤن ہو گئی 100 سال کی تاریخ میں. تو اگر ہم اس وقت بھی ہے الومنائے اس کی، تو اگر ہم اس کو انالائز کریں تو اس پہ کوئی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی جو خدمات ہیں اس ادارے کی، وہ اس نے پاکستان میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور خاص طور پر اس جنوبی پنجاب میں جو سے جسے کہتے ہیں جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا، جس سے سوسیو اکنامک کنڈیشن خطے کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ سے کہ اٹ ہیز پلیڈ ہائیلی سگنیفیکنٹ رول. اچھا اس میں نا اس پہ ہم بات کریں گے، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی. وہ میں نے یہ آپ سے کیا تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ کا سفر جو ہے، جس آپ نے انٹرمیڈیٹ گریجویشن یہاں سے کیا، پھر آپ نے BZU سے کیا اور وہ انگلش میں. جی میں نے آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان ملتان. تو میری جو پہلا ادارہ تھا سینٹ میریز کانوینٹ ہائی اسکول یہاں پر ہے، وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. تو اس ادارے میں ایمرسن میں نے جب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت میں یہاں آیا تھا. اور جب میرا یہاں کیونکہ داخلہ بڑا کمپیٹیٹیو ہوتا تھا اس ادارے میں، پورے خطے میں یہ ٹاپ پر سمجھا جاتا تھا. تو جب فرسٹ ایئر میں داخلہ ہوا تو ایجوکیشن میں یہ اتفاقی ہے یا کوئی فوکس تھا ایجوکیشن میں آنا آپ کا؟ ایجوکیشن میں آنا جو سا ہے وہ پھر بطور ایجوکیشن. جی میں نے جب ماسٹرز کیا انگلش میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے، تو اس وقت کیونکہ میری ڈسٹنکشن بھی تھی تو تھوڑے عرصے بعد ہی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، میں نے اپلائی کیا تو وہ لکیلی میرا وہاں پر ہو گیا. تو جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اسی ادارے کا فاؤنڈر وائس چانسلر بنے گا، تو اس وقت بھی مجھے جس ادارے سے میں پڑھا تھا وہیں پر یہ جاب مل گئی. تو وہ بھی میری بڑی زبردست فیلنگز تھی اس وقت. تو وہ کیونکہ اس وقت ڈسٹنکشن تھی. آپ کے زمانے میں پروفیسر بی ڈی حیدر اور پروفیسر ظفر اقبال؟ جی میرے زمانے میں پروفیسر بی ڈی حیدر صاحب جو تھے وہ جب میں گریجویشن میں تھا اس ایمرسن کالج میں، اس وقت بوسن روڈ نام تھا، وہ یہاں پر ہوتے تھے. اس وقت وہ یونیورسٹی سے واپس آ چکے تھے کیونکہ وہ جب وہ BZU یونیورسٹی بنی تھی اس وقت وہ وہاں پر ان کی خدمات لی گئی تھیں. تو لیکن جب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو وہاں پر خواجہ امتیاز صاحب چیئرمین ہوتے تھے جو وائس چانسلر بھی بن گئے تھے، اور پھر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہوتے تھے، اور ڈاکٹر مبینہ طلعت، اور بھی بہت سے میرے ٹیچرز تھے. جو مظہر سعید کاظمی صاحب، وہ بھی جی وہ ہمارے فیکلٹی میں تھے، میرے ٹیچر رہے. تو بہت بڑے بڑے نام جو سے ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں. لیکن آپ کو ایک محسوس تو ہوتا ہوگا نا کہ آپ جن لوگوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی جی، اور آج اس کا جو ہے وہ ثمر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اتنے بڑے تاریخی ادارے کے وائس چانسلر ہیں اور وہ بھی فاؤنڈر. جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اپرچونٹیز ملی، بہت اچھے ٹیچر سے پڑھنے کا موقع ملا، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، اور پھر باہر بھی آف کورس انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی.
تو میرے جو اساتذہ ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل. تو ابھی آپ کیا چاہیں گے ایز اے وائس چانسلر؟ آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا پلان ہوگا کہ ایمرسن یونیورسٹی کو آپ کس خطوط پہ چلانا چاہتے ہیں، اور اس کی ڈائریکشنز کیا ہوں گی، کورسز کیا ہوں گے، اور پھر کیا آپ چاہیں گے کہ وہاں ایسے لوگ پروڈیوس ہوں کہ وہ بھی جا کے کل ایجوکیشن میں یا کسی اور بھی ڈپارٹمنٹ میں لیڈ کریں؟ جی، جب میں نے جوائن کیا تو دراصل جب نئی یونیورسٹی بنتی ہے تو بہت سی لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں. جو پہلا وائس چانسلر ہوتا ہے وہ پہلا تقریباً 6 مہینے سال تو صرف وہ چند ایسی باڈیز کی اسٹیبلشمنٹ میں ہی وہ رول پلے کرتا ہے اپنا جو ہے. تو وہ میں نے آتے ہی وہ کام سٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ ان میں اگر انیشل ڈیز میں ہی اگر کوئی لوپ ہولز رہ جائیں تو اس کی ریپرکشنز جو سی ہوتی ہیں نا وہ پھر بہت آگے تک چلتی ہیں، اور نیگیٹیولی پھر سارا بہت نیگیٹیولی وہ پھر پورٹرے بھی ہوتی ہیں، اور لیگل کمپلیکیشنز بھی آ جاتی ہیں، ڈگری کی کمپلیکیشن یہ وہ. تو اس میں ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہے، ایکریڈیشن ہے، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہے، پھر کچھ کی وہ تو ہو گئی نا. جی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہو گئی ہے، جو ایچ ای سی فیڈرل ہے اس کے ساتھ ان پروسیس ہے، وہ بھی ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑا ٹاسک تھا کہ PC1 بنانا یہاں کا جو ڈیولپمنٹ پلان پورا. تو اس پر کافی کولیبوریشن کے ساتھ یہاں کی جو فیکلٹی ہے اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے یہاں کی نیڈز کو انالائز کیا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا اس وقت موجودہ صورتحال ہے. کیونکہ کالج کی بلڈنگ جو سی ہے، یہ والی بلڈنگ 1963 کی بنی ہوئی تھی. تو اس سے پہلے تو دوسری بلڈنگ ہوتی تھی جو آج کل ویمن یونیورسٹی کے پاس ہے. تو ان ساری نیڈز کو انالائز کر کے تو پھر ایک پورا PC1 بنایا. تو پھر PC1 کو بنانا ہی کافی نہیں ہوتا، پھر اس کو پرسو کرنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے امپلیمنٹیشن باڈی سے اپروو بھی ہو جائے. امپلیمنٹ جی، اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ اپروو ہو گیا ہے. جو گورنمنٹ نے 500 ملین جون سے ہے وہ اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں، اور اندر 500 ملین جون سے ہیں وہ اس کو سیڈ منی جون سی ہے وہ دے گی گورنمنٹ. اچھا. تو وچ مینس کہ 1000 ملین کے قریب جون سا ہے. تو اس کا آپ کا کیا پلان ہے؟ ابھی 500 ملین جو آپ کو پہلے ملنے لگے ہیں، تو انیشلی آپ کون سی اسٹیبلشمنٹ پہ اس کو لگائیں گے، اور پھر جو نیکسٹ آپ کے پاس ملے گی اس کے لیے کیا پلان ہے یونیورسٹی کے لیے؟ یہ جو PC1 ہے اس میں کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے. ایک تو اس کو جو پرانی بلڈنگ ہے اس کی ریپیئر اینڈ رینوویشن جیسی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کالج ہے اس کی ریپیئر کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو اس کی ریپیئر ہوگی، دوسری اس کی کچھ رینوویشن ہوگی، اور بلڈنگ کی اپگریڈیشن ہے. اس میں ہاسٹل کلاس روم سب شامل ہے، ایڈمنسٹریٹو بلاک. اس میں ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ ایگزسٹنگ بلڈنگ کی ریپیئر اینڈ رینوویشن ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے اس کا لائبریری کی ایکسٹینشن ہے. تو جو موجودہ لائبریری ہے اس کے بہت چھوٹی ہے اس کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے. تو وہ ایک الگ لائبریری، اسی لائبریری بکس کا اضافہ ہوگا، ای لائبریری بھی ہوگی. جی، یہ پہلے تو بلڈنگ، لائبریری کی بلڈنگ ایک نئی بنے گی. اور پہلے میں بلڈنگز کی اگر بات کروں تو اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریشن بلاک، کیونکہ جب یونیورسٹی بنتی ہے تو ایک نئی قسم کا سیٹ اپ ہوتا ہے. کنٹرولر یونیورسٹی کا اپنا ہوتا ہے، کنٹرولر ایگزامینیشنز، رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار، ڈپٹی کنٹرولرز، اور کافی ڈفرینٹ کیونکہ سیٹ اپ ہوتا ہے. تو ایک ایڈمن بلاک پورا جو ہے وہ اسی PC1 میں ظاہر ہے. پھر اس کے علاوہ ایک ایکیڈیمک بلاک بھی ہے. تو جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے وہ ایک لائبریری کی کنسٹرکشن ہے، ایک ایڈمنسٹریشن بلاک کی کنسٹرکشن ہے، ایک ایکیڈیمک بلاک کی کنسٹرکشن ہے. پھر اس کے علاوہ لائبریری کی بکس جون سی ہے اس کی پرچیز ہے، نئی بکس ایکسٹینڈ کرنے کے لیے.
اور باقی انفراسٹرکچرز کے لحاظ سے کمپیوٹرز اور باقی چیزیں جو سی بہت ہی بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں جو کالج میں جس کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی میں تو پھر بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے نا. میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے ہر ٹیچر کے پاس کمپیوٹر، پرنٹر، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے. کسی کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک آدھا کمپیوٹر ہے. مطلب آپ کا جو پلان ہے وہ مجھے اس طرف لگ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پیپر لیس ایڈمنسٹریشن کی طرف جی یا آف کورس. ایجوکیشن اس کی کے طرف لے کے علاوہ وہ جو دوسرا پروجیکٹ جو سیڈ منی والا ہے اس میں ہم نے آئی ٹی پر بہت فوکس کیا ہے. اچھا. کیونکہ موجودہ صورتحال میں آپ نے کرونا کی صورتحال میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک دم سے سارا ایجوکیشن سسٹم ڈاؤن ہو گیا تھا. جی بالکل ایسے پوری دنیا میں پوری ہوا. دنیا میں ہوا تھا. لیکن باہر تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ آئی ٹی میں وہاں ڈیولپمنٹس آلریڈی کافی ہوئی ہوئی تھی. یس بالکل تو صحیح. یہاں پر ہمیں مثلاً ویسی آتی تھی کہ آن لائن کلاس بھی لینی ہے تو وہ نیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، ٹیچرز کے پاس نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے، ریموٹ ایریا میں ہیں اسٹوڈنٹس، وہاں پر وہ نہیں کر سکتے. تو آج کل کے دور میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا آئی ٹی کا سیکشن ویک ہے تو وہ یونیورسٹی بہت پیچھے رہ جائے گی. تو میں نے جو پلاننگ ابھی کی ہے اس میں یہی ہے کہ اس سیکٹر کو یونیورسٹی کے اندر بہت سٹرونگ کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی کانفرنسز آن لائن کروا سکیں. ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہمارا انٹریکشن دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی ہو سکے، ہمارے ٹیچرز کا بھی ہو سکے، کیونکہ یہ گلوبل ورلڈ ہے. اس میں جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا بالکل صحیح ہے. تو آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی کی تعلیم میں آپ کا فوکس ہوگا. جی ناٹ اونلی تعلیم، آئی ٹی کا بھی ایک فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک آئی ٹی کا سینٹر ہوگا. اس کے علاوہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں اور وہ ہر اسٹوڈنٹ کو ان فیسلٹیز کے بارے میں اویئرنیس، ان کا یوز اور وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی. مثلا کلاس رومز کے اندر بھی آئی ٹی کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ سارے موجود ہونے چاہیے تاکہ ٹیچر نے اگر ریفر کرنا ہے کہ فلاں ویب سائٹ پہ جا کے اس کا میٹیریل ڈاؤن لوڈ کریں یا فلاں جگہ پر جائیں وہاں دیکھیں، یا آن لائن لائبریریز ہیں وہاں پر آپ جائیں، یہ میٹیریل ادھر پڑا ہے، یہ ادھر ہے، تو گوگل کریں، یہ کریں، وہ کریں. کلاس روم کے اندر بھی یہ ایسی ٹاسک ہوتی ہیں. اور ریسرچ میں تو سارے جو ریسرچ جرنلز ہیں وہ ڈیٹا بیسز جو سے ہیں. اب ریسرچ جرنلز بھی چھپتے بہت کم ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، سارا آن لائن ہی سسٹم ہوتا ہے. تو آف کورس جب تک یہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو میرا بالکل یہ فوکس ہے کہ اس یونیورسٹی کا جو آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونی چاہیے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اسی حوالے سے آپ بتائیے گا کہ باقی جو فیکلٹیز ہوں گی وہاں جی کتنے ڈسپلن میں اور کون کون سے ڈسپلن آپ کی پرائرٹیز ہوں گے؟ سوشل سائنسز میں، اپلائیڈ سائنس میں، میڈیکل سائنس میں، یا کس میں؟ جی اس میں یہ یہاں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بلکہ انجینئرنگ بھی اس کو شامل کر لیں. جی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال 1975 میں بنی تھی، 50 سال ہونے والے ہیں. تو باقی اس دوران اسپیسیفائڈ یونیورسٹیز تو بنی ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی یا ویمن یونیورسٹی وہ بھی اسپیسیفائڈ بنی، لیکن جنرل یونیورسٹی تقریباً 50 سال بعد بنی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک بہت لمبا عرصہ. BZU 75 میں بنی، 1975 میں بنی جی. تھی. تو اب یہ 2021 میں یہ ایک اور جنرل یونیورسٹی جون سی ملتان میں بنی ہے. تو اس میں ظاہر ہے جو جنرل یونیورسٹی ہے وہ تقریباً ہر چیز کو ہی کور کرتی ہے. اس میں سوشل سائنسز بھی اور سائنسز بھی دونوں جو سے ہیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. تو جو سب سے اچھی بات ہے وہ آلریڈی یہاں کے کچھ ڈپارٹمنٹس بہت اچھے ہیں. مثلا سائنسز میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے، زوالوجی ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے، اور سوشل سائنسز میں انگلش ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہے.
اچھے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی فیکلٹی جو سی ہے وہ پی ایچ ڈی کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور وہاں پر ہم فوری طور پر ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام سٹارٹ کر اچھا، سکتے سٹارٹ ہیں کریں گے جی۔ اس کے علاوہ ہم نے نئے ڈسپلنس بھی اپلائیڈ سائیکالوجی، بی بی اے، اور اس کے علاوہ لاء کی بھی ابھی اسپرنگ میں انشاءاللہ ایڈمیشنز اس کے بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو جو ٹائم آگے بڑھتا جائے گا اس میں انہینسمنٹ ہوتی جائے گی، اور ایک سٹیج آئے گی جس میں کہ کچھ ڈاکٹر صاحب ایسے پروگرامز، کچھ ایسے جو ہیں کیا شروع کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے جو جس طرح جرنل یونیورسٹیز یہاں جو ہیں وہ فوکس نہیں کر رہی ہیں ان کو؟ جی بالکل، ایک تو یہاں پر نیڈ بیس جو سے ہیں نا، اس خطے کی نیڈز کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ گو کہ یہاں پر ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے، لیکن یہ خطہ جو سا ہے یہ ایگری ریلیٹڈ پریڈومیننٹلی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں پر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بھی سٹارٹ کر دیں تو اس کو جدید خطوط پر، یعنی کہ یہاں کی جو کراپس ہیں ان میں جو ڈیزاسٹرس ایفیکٹس آ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے، بالکل صحیح ہے، تو وہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آگے چل کر اس فیلڈ میں بھی ہم کچھ ڈیولپمنٹس کریں، انیشیٹ کریں، اور اس قسم کی ریسرچ کریں جو کہ یہاں کی جو اس خطے کی خاص طور پہ نیڈز ہیں، اس خطے کی جو پرابلمس ہیں، اور دوسرا جاب اپرچونٹیز بھی جو ہیں وہ اویلیبل ہوں، تاکہ اس وقت پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے، اور پاکستان میں بھی یہی ہے آف کورس کہ جابس ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں، یہ اسی وجہ سے سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے جو یہاں کی یونیورسٹیز جو ہے نا میرا خیال میں وہ کر رہی ہیں، یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے، جی جی میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ مختصر سا ضرور جواب دیجیے گا جی کہ جو یہاں لوکل ہماری ثقافت ہے نا جی جی وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے، جی جی تو کیا آپ اس کو چاہیں گے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے اس کو فوکس کرے؟ بالکل، یہ اس میں میری انشاءاللہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوکل ثقافت بھی ہے، اور ثقافت کا تعلق اکانومی کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب تک آپ لوکل اکانومی سٹیبل نہیں کریں گے تو وہ ثقافت خود بخود وہ ڈاؤن چل جاتی ہے، کیونکہ لوگ پھر ادھر ادھر باقی جو کلچرز ہیں ان کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کلچرز ڈومیننٹ سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی خطے کی ثقافت کو بھی آپ نے پریزرو بھی کرنا ہے، اور اس کی جو ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے اس کو ساتھ لے کر، ویلیوز کو ساتھ لے کر، کسٹمز ٹریڈیشنز کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ اکانومی جو سی ہے وہ سٹرونگ ہوگی تو پھر ہی وہ کلچر، وہ ثقافت سروائیو کر سکے گا، ادروائز لینگویجز بھی ڈیڈ ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، بالکل، اور کلچرز بھی جو سے ہیں وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کی اس بات سے بہت اچھی تو بات ہے میں آپ کہہ رہے تھے، تو میں ڈیفینیٹلی اس میں ایسے ڈسپلنز قائم کروں گا جس میں کہ جاب اپرچونٹیز لوگوں کے بہت اچھی بات ہے، اکنامک بہت اچھی ایکٹیویٹی بات ہے، جنریٹ ہو، فوکسڈ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان میں یہاں کی لوکل پوئٹری، لوکل کلچر، وہ سوشل سائنسز، کیونکہ یہ جنرل یونیورسٹی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اسکوپ ہے یہاں کے کلچر کو بھی پروموٹ کرنے کا، یہاں کی اکانومی کو بھی پروموٹ کرنے کا، یہاں پر جاب اپرچونٹیز بھی پیدا کرنے کا، اور یہاں کی اکانومی پروموٹ ہوگی تو کلچر بھی پروموٹ ہوگا، لینگویج بھی پروموٹ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ایک سنٹینس میں بہت مختصر سا ایک میسج کوئی دے دیں کہ تعلیم کے حوالے سے، اور مختصر سر۔ جی، میرا مختصر میسج یہ ہے کہ یہاں کا ہمارا پاکستان کا ایویلیویشن سے مراد ہے ایگزامینیشن سسٹم اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز، یہ بہت ہی آبسولیٹ ہیں۔ بہت صحیح۔ ان کو اگر ہم ایک تو سب سے پہلے ٹیچنگ میتھڈالوجیز اپنی ٹھیک کریں،
اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس کا جو ایگزامینیشن ہے یا ایویلویشن سسٹم جسے کہتے ہیں ویری گڈ. اس کو بھی ہم درست کریں تو ہمارا جو ہے روٹ لرننگ پر رٹا روٹ سسٹم لرننگ چیزیں جو ہیں وہ درست ہوں گی. وہ بہت درست شکریہ ہوں گی، سر. کانسیپچل ہوں گی، اور پریکٹیکل بالکل ہوں صحیح، گی. practical ہوں گی. تو مثلاً آپ کا جو میڈیا کا ڈسپلن ہے، اس میں جو میڈیا کی ایجوکیشن یونیورسٹی پرووائڈ کرے وہ ایسی پرووائڈ کرے کہ جب جو گریجویٹ انڈسٹری میں ہاں، جائے بالکل صحیح. تو یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج مثلاً جو یہ میس سر بڑی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بہت ہے خوبصورت بات کی آپ نے. that should be linked with industry like print media and electronic media. تو جب گریجویٹ نکلے تو فوری طور پہ جا کے اس ان کو کی جاب ملے. ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی Adjustment ہو ہو. اور جی بالکل جو صحیح. جاب دینے والا ہے اس کو بھی محسوس نہیں تو ہو کہ جو انڈیپینڈنٹلی تو کوئی کام کرے نہیں تو نا. انڈیپینڈنٹلی جسٹ ڈگری ہولڈرز پروڈیوس کرنے کا تو کوئی فائدہ سر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بلکہ باتیں کی اور بہت اچھا کانسیپشنل جو آپ نے دیا. بہت آپ کا شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹی کو بہتری کی طرف لے جانے کی سب کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے وائس چانسلر ایمرسن یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر نوید احمد چودھری صاحب کی گفتگو سنی، بہت اچھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل یونیورسٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے فیوچر ایجوکیشن کا وہ یہی ہونا چاہیے. اس نوٹ کے ساتھ شوکت اشفاق کو اجازت دیجیے گا. اللہ کے حوالے.